آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ دنیا بہت میٹھی اور ہری بھری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں تم سے پہلے والوں کا جان نشین بنانے والا ہے، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، لہٰذا تم دنیا میں کھو جانے سے بچتے رہنا اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے معاملے میں تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت کے اندر جھانک کر دیکھا تو میں نے اہل جنت میں اکثریت فقراء کی دیکھی، اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو میں نے دوزخ میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ہے، یعنی ثابت شدہ بات ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر پر سبقت لے جاتی تو نظر سبقت لے جاتی، اور جب نظر بد کے علاج کے لیے تم سے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حکم دیتے تھے کہ وہ نظر بد سے شفا کے لیے دم کرا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کی تاریکی پھیل جائے تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھو، کیونکہ اس وقت شیطان ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں، پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو پھر چاہو تو چھوڑ دو اور دروازے بند کر دو اور اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا، اور اپنی مشکوں کے منہ بند کرو اور اللہ کا نام لو، اور اپنے برتنوں کو ڈھک دو اور اللہ کا نام لو، اور نہیں تو برتنوں پر چڑائی کے رخ کوئی چیز رکھ دو اور اپنے چراغ بجھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اعلان میں یہ ہے کہ بندہ رات کو ایک کام کرے، پھر صبح ہو تو اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہو اور وہ خود کہے، اے فلاں میں نے پچھلی رات ایسا ایسا کام کیا، حالانکہ اس نے رات گزار دی، اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالے رکھا، اور وہ صبح کرتا ہے تو وہ اپنے رب کا ڈالا ہوا پردہ خود اتار دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو گیا ہے، وہ اسے مجھ پر گڑ بڑ کر دیتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، جب تم اس کو محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور اپنے بائیں جانب 3 بار تھتکار دو۔ انہوں نے کہا، میں نے یہی کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درد کی شکایت کی جو انہیں اس وقت سے ہوتا تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو اس پر آپ نے ان سے فرمایا، جسم میں جس جگہ درد ہوتا ہے تم وہاں اپنا ہاتھ رکھو اور 3 بار بسم اللہ پڑھو اور 7 بار یہ کہو، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ ترجمہ، میں اس چیز کے شر سے جو میں اپنے جسم میں پاتا ہوں اور جس کا مجھے ڈر ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد کیا آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلمات کہے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے حفاظت کے لیے جو آپ کو تکلیف دے، ہر نفس اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔